الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ مرسلات کا آخری رکوع ہے، دوسرا رکوع. پیچھے قیامت کے وقوع کی ضرورت، اس کی شکل اور قیامت کے دن کفار و مشرکین کا جو انجام ہوگا اس سے بحث کی گئی ہے. البتہ اسی کے ضد کے طور پر اس رکوع میں بالخصوص مومنین یا متقین یا محسنین کے سلسلے میں ان کا آخرت کے دن کیا انجام ہوگا اس کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ڈراوا یا ترہیب کے ساتھ ساتھ تشویق اور ترغیب کا بھی سامان ہو جائے. ہم اور آپ جانتے ہیں یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور مکے میں اصلاً ذہن سازی سب سے بڑا ایشو تھا، جس کے لیے عقائد بیس کا کام کرتے ہیں، اور اس میں بھی جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کے لیے آخرت کی جواب دہی سب سے بیسک چیز ہوتی ہے. اس لیے آخرت کو زیادہ اس وقت موضوع بحث بنایا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً لوگوں کے سامنے اس پہلو کو ابھارنے کے لیے یہ صورتیں بھی پڑھ کے سناتے تھے، اور نماز میں بھی اس سورہ کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، جس میں آخرت کا تذکرہ ہے. اس سورہ کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً مغرب کی نماز میں اسے پڑھتے تھے. مغرب میں، یہ مسلم کی روایت ہے. ویسے ہی یہ بھی بخاری کے اندر مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے تو یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس وقت آپ کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. تو نازل ہونے کے بعد ان کو یہ پڑھانا شروع کیا تاکہ وہ اسے یاد کر لیں، محفوظ کر لیں. اس پڑھائی کے دوران سانپ نکل آیا، تو اللہ کے رسول نے کہا اس سانپ کو مار ڈالو، لیکن وہ تیزی سے بھاگ گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو، وہ ہمارے شر سے بچ گیا، ہم اس کے شر سے بچ گئے. ہم مارنا چاہتے تھے، وہ بھاگ گیا تو بچ گیا، اور ہم مارنے کی کوشش نہیں کرتے، اسے احساس نہیں ہوتا تو وہ ہم کو تکلیف پہنچا سکتا تھا کاٹ کر کے یا کسی بھی شکل میں. روایت میں بس اتنا ہے.
لیکن اس سے یہ بات تو طے ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یہ بات بھی طے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول پہ جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی تھی تو فوراً وہ دوسرے اصحاب کو بتاتے اور سکھاتے تھے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو چیزیں تکلیف دہ ہیں، چاہے اس نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے، لیکن اس کے تکلیف سے بچنے کے لیے اس کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں کہا گیا ہے، قتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو قتل کر دو اس کے ایذا پہنچانے سے پہلے۔ یہ درست ہے، یہ جائز ہے۔ اسی بیس پر اس طرح کے جو موذی جانور ہیں وہ نظر بھی آ جائیں تو مارنا درست ہے، باقی جو موذی نہیں ہیں ان کو مارنا تو ہمارے لیے جائز نہیں، الا ہے کہ وہ کچھ نقصان پہنچا رہے ہو۔ اب ہرن ہے، ایسے تو نہیں نقصان ہو، لیکن ہماری فصل کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس وقت تو مارا جائے گا۔ لیکن سانپ کے لیے یہ انتظار نہیں کیا جائے کہ وہ نقصان پہنچانا، اس کی فطرت ہی ہے نقصان پہنچانا، وہ کبھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس کو مار دیا جائے گا۔ بہرحال تو یہ وہ پہلو تھا جو اللہ کے رسول ملحوظ رکھتے ہوئے عموماً لوگوں کو پڑھ کے سناتے بھی تھے اور نماز میں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اب یہاں جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے کیا بتایا گیا؟ بے شک متقین سائے میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اوپر آیا ہے کہ جو جہنمی ہیں وہ بھی سائے میں ہوں گے، لیکن وہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو تکلیف دہ ہوگا۔ اس کے بالمقابل یہ مومنین جنت کے باغات کے سائے میں ہوں گے جو تکلیف دہ نہیں، آرام دہ ہوتا ہے نا۔ وہاں وہ پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے، پیاس سے پریشان ہوں گے، یہاں یہ ہے کہ ان کے لیے چشمے رواں ہوں گے، تو بالکل اس کا الٹ۔ اب یہاں پر ایک پہلو اور ہے جو ہمارے محبوب صاحب کا امتحان ہے۔ لفظ کیا آیا ہے؟ فی ظلال، جس کا معنی کیا ہے؟ ہاں بھٹک گئے نا آپ؟ عین کے معنی چشمہ ہوتا ہے، جو اگلا لفظ ہے فی ظلال و عیون، عین معنی چشمہ ہوتا ہے، جمع عیون، آنکھ کو بھی بولتے ہیں، اور یہ جو فوارے کی شکل میں چشمہ پھوٹتا ہے اسے بھی عین بولتے ہیں، اس کی جمع عیون ہے۔ اور جو زواد والا ظلال گمراہی ہے، اور زو والا ظلال سایہ ہے، تو یہاں زو والا ظلال ہے، لیکن زواد والے ظلال اور زو والے ظلال میں فرق کیسے کریں گے؟ آواز میں، بولنے میں، ورنہ تو دونوں کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب یہ تجوید کے مدرسین اور قاری حضرات کا امتحان ہے کہ وہ فرق بتائیں کہ کیسے پڑھیں گے تو زو والا ہوگا اور کیسے پڑھیں گے تو زواد والا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فرق کریں گے تبھی تو، ورنہ تو یہ ہوگا کہ بے شک متقین گمراہی میں ہوں گے اگر زواد والا پڑھ دیا تو، زو والا پڑھیں گے تب سائے میں ہوں گے نا۔ زواد جو نکلتا ہے وہ زبان کا اندرونی حصہ گول کر کے، زواد، ہاں ہاں وہ آتا ہے، تو وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ زبان ہلکا سا گول کر کے اور ہونٹ اوپر اٹھی ہونی چاہیے، ہاں زواد کے لیے، ہاں نا۔ اور ظلال میں زبان گول نہیں کی جائے گی، ہونٹ اٹھے گا تو
لیکن زبان گول نہیں کی جائے گی، بس اتنے ہی سے فرق سے آواز میں فرق ہو جاتا ہے، تو یہ محتاط ہو کے وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اور زبان کو کروٹ دائیں ہو یا بائیں، صاد یا ضاد، ہاں اب کروٹ کرنا پڑے گا یا بائیں طرف کروٹ سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے کہتے ہیں گول کر دیں، گول کر یعنی زبان کا دونوں کنارہ اٹھا دیں۔ گول اٹھا دینا ہے، گول کر دینا ہے، ایسا فرق ہے تجوید کا بہت۔ وہ دانت کے درمیان میں لا کے دیکھنا نا، اصل میں آپ زبان کو اٹھا رہے ہیں نا تو وہ دانت سے جا کے لگ رہا ہے نا، دانت سے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان اپنے برابری میں نہیں ہے، اندرونی حصہ نیچے دبا ہوگا، گہرا ہوگا، اور دونوں سائیڈ اوپر ہوگا، یہ ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ چلیے، تو یہ نازک فرق ہوتا ہے، اسی لیے بہت سارے قرآن میں دیکھیں گے زلال کے پاس نشان کھینچ کے بغل میں لکھا رہتا ہے احتیاط۔ احتیاط کا مطلب یہ کہ آپ ضاد اور ذو کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے پڑھیے۔ دیکھیے یہ ہے نا سنگل قرآن، اس میں بھی سائیڈ میں دیکھیے احتیاط لکھا ہوا نشان کھینچ کر کے، وہ یہی سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ ایسے جو یہ قاعدہ نہیں جانتا، یہ باریکی نہیں جانتا، وہ یہ تو پڑھے گا کہ نشان لگا ہوا احتیاط، لیکن کیا احتیاط کرنا ہے سمجھے گا ہی نہیں۔ انڈر لائن نہیں کرے گا، انڈر لائن کیا ہے، زلال کے نیچے نہیں کرے، اوپر کیا ہے نا، وہ تو اوپر کرنے چاہے نیچے کریں، انڈر لائن کرنے کا طریقہ دونوں ہے نا۔ دیکھیے فی زلال کے اوپر ہے انڈر لائن، ہے نا۔ ہاں اصل میں نیچے والا طریقہ انگریزی کا ہے، ہمارا پرانا عربی اردو کا طریقہ اوپر والا ہے۔ ہاں تو پرانی کتابوں میں آپ دیکھیں گے یا ان کی کتابوں میں دیکھیں گے تو اوپر انڈر لائن کرتے۔ چلیے، بہرحال تو یہ ایک خاص بات تھی جو سمجھنے کی تھی، ورنہ ہم صرف یہ نشان دیکھتے، احتیاط دیکھتے، سمجھتے نہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ بے شک متقین کیا ہوں گے، سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور کس میں ہوں گے، وہ فواکہ، اور میووں میں ہوں گے، یعنی ڈھیر سارا میوہ ان کے ارد گرد گھرا ہوا ہوگا، مما یشتہون، اس میں سے جس کی انہیں خواہش ہوگی۔ اشتہا من کیا ہوتا ہے، چاہت، خواہش۔ اس کے بعد کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن بما کنتم تعملون۔ اب ہنیئن منے کیا ہوتا ہے، ہاں مزے سے، اور کچھ یہ جو مزے سے ہے یہ بامحاورہ ترجمہ ہے۔ ہنی معنی ہوتا ہے اصل میں راس آنے والی چیز، کچھ بھی آپ کھائیں پیئیں، ہے نا، صرف مزہ کافی نہیں ہے، آپ کو بخار لگا ہو، منہ کا مزہ خراب ہو گیا ہو، تو وہ چیز اپنی جگہ بڑی مزیدار ہے، لیکن آپ کھاتے نہیں، اس لیے کہ آپ کو راس نہیں آ رہی، بخار کی وجہ سے، منہ کا مزہ بگڑنے کی وجہ سے۔ لیکن عام حالات میں اگر وہی چیز آپ کو دی جائے تو خوب کھائیں گے، مزے لے لے کے کھائیں گے۔ تو یہاں کہنا یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو ہنیئن، راس آنے کی حالت میں، یعنی اس کو کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، سوٹ کرے گا، وہ تمہارے مناسب حال ہوگا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو اچھے اچھے پھل پسند نہیں ہوتے، نہیں کھاتے، کہتے ہیں یہ مجھ کو پسند نہیں، راس نہیں آتا، ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو اصل میں ہنیئن کا جو معنی ہے عربی زبان میں وہ راس آنا،
سوٹ کرنا، موضوع ہونا، مناسب ہونا، جو فائدہ پہنچانے والا ہو. ورنہ کوئی چیز پسند نہیں ہم زبردستی کھاتے ہیں تو اس سے فائدہ پورا پہنچتا نہیں طبی نقطۂ نظر سے. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں جو پسند ہو وہی کھاؤ. دوسری بات جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے، بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ جو یہ انعام دے رہا ہے یہ اعمال صالحہ کا بدلہ ہے. ہمارے یہاں جو ایک چلن ہے کہ نیک عمل نہیں کریں، بس امیدوں پر، خواہش پر، سفارش پہ توقع باندھے بیٹھے رہتے ہیں، اس کی نفی ہوتی ہے اس سے. ہاں، کہ اللہ جو انعام دے گا، جنت میں ٹھکانہ دے گا، اس کی بنیاد اعمال صالحہ ہے. ایمان نہیں کہا جا رہا، بما کنتم تعملون، عمل کرتے تھے. اور ظاہر ہے عمل تو نیک ہوگا تبھی ہوگا، برا عمل ہوگا تب تو نہیں ملے گا کوئی بدلہ. ایمان والا ہی اچھا عمل کرے گا. ایمان والا ہی اچھا عمل کرے گا، وہ آٹومیٹک سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط ہے. صرف دعویٰ ایمان ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہیں تو ہم ان انعامات کے مستحق نہیں بن سکتے. یہ خاص بات ہے جو بما کنتم تعملون کے ذریعے واضح کی گئی. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم خوب کاروں کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. یہاں پر کسی دوسرے پر احسان کرنے کا بیک گراؤنڈ نہیں، یہاں پر اعمال صالحہ کرنے کا بیک گراؤنڈ ہے، ایمان قبول کرنے کا بیک گراؤنڈ ہے. محسن جو کہا گیا ہے متقین کو کہا گیا ہے نا. گرچہ وسیع تعبیر میں وہ مفہوم ہے، لیکن بیسک بات وہ ہے جو ہائی لائٹ کی گئی ہے، ایمان اور عمل صالح. تو ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ محسن تو جو دوسروں کا بھلا کرے صرف وہی ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کے یہاں معنی ہے اس کا. اب اتنا سنا دینے کے بعد کافروں کو خطاب کر کے کہا جا رہا کہ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں ان سب کے باوجود ان کے لیے تباہی ہے، وہ ان چیزوں سے محروم رہیں گے. اس کے بعد پھر اہل انہی کو کہا جا رہا ہے، جھٹلانے والے کافروں اور مشرکوں ہی کو، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رکھا ہے، کھاؤ پیو مزہ اٹھاؤ، لیکن قلیلاً، تھوڑی مدت ہے نا، بس اس کے بعد دروازہ بند، کیونکہ تم مجرم ہو. آنکھ بند ہوئی کہ فائدہ اٹھانے کا دروازہ بند. قیامت کے دن پھر تمہارے لیے کوئی چانس نہیں ہوگا، چانس صرف اہل ایمان کے لیے ہوگا. دنیا میں تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے رکھی ہے، وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تم بھی اٹھاتے ہو. لیکن تم اس فائدے کے چکر میں پھنس کر کے کل کا کوئی سامان نہیں کرتے، یہ بے وقوفی ہے. اسی کو آگے پھر کہا گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے. متع مانے ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تمتع مانے تم فائدہ اٹھاؤ، ہے نا. جیسے کہا گیا وَمَا هَٰذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا فائدہ اٹھانا ہے. یا جہاں کہا گیا کہ تم بیویوں کو خوبصورتی سے رخصت کرو تو کہا گیا ان کو کچھ سامان دے دو، وہاں بھی متاع ہے، ایسا سامان جس سے فائدہ اٹھائیں، کپڑا یا اور اس طرح کی کچھ ضرورت کی چیزیں. تو متاع کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے. تمتع مانے فائدہ اٹھانا. اور اس کو سمجھنا ہو تو آپ دیکھیے ایک عجیب و غریب چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، متاع. وہ بھی تو عارضی فائدہ ہی اٹھانا ہے نا، وہ بھی اسی سے بنا ہوا لفظ ہے. لیکن وہ صحیح ہے، غلط ہے، شریعت نے ناجائز ٹھہرایا اس کو، منع کیا. ان کے ہاں پہلے سے رواج تھا، جب تک منع نہیں تھا تب تک سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو وہ حرام. منع کرنے کی وجہ سے ہاں ہے،
اب شیعہ لوگ پہلے والی بات کو ڈھو کر کے کہتے ہیں کہ وہ بھی درست ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، ان کے ہاں متجائز ہے، یہ ابھی بھی جائز ہے، وہ کرتے ہیں اس پہ عمل۔ چلیے اس کے بعد آگے کہا گیا اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہی جھٹلانے والوں کے بارے میں۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہمارے یہاں اٹھتا ہے کہ رکوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ تو رکوع کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں جھکنا نماز میں، وہی نا رکوع ہے۔ تو جو مانتا ہی نہیں ہے اس کو فوراً کہا جائے گا جھکو، ویسے جیسے ہم نماز میں جھکتے ہیں، اور وہ اس طرح جھکنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا لفظی معنی اور ایک ہوتا ہے اس کا اصطلاحی معنی۔ اب نماز اور زکوٰۃ کے لیے جو الفاظ ہمارے ہیں صلاۃ اور زکوٰۃ، اس کا ایک لفظی معنی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، نشو و نما دینا، لیکن اصطلاحی معنی تو اس سے آگے ہے۔ تو قرآن میں کہیں پر تو اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوتا ہے یزکیہم، پروان چڑھانا، پاک کرنا، اور کہیں اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم للزکاۃ فاعلون قد افلح المؤمنون، تو وہاں تو وہ اصطلاحی معنی ہے، مومن زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی یہ رکوع کا لفظ بھی ہے۔ رکوع کا جو لفظی معنی ہے وہ جھکنا ہے، سرنڈر کرنا ہے، ہے نا، سرنڈر کرنا ہے۔ تو اب یہ مطالبہ تو ہر انسان سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کا معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اس لیے اس کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اسی کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ اس لفظی معنی میں ہے، اس اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ پہلے وہ اصولی طور پہ تسلیم کریں کہ میرا آقا وہ ہے، تب اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ جھکنے کی شکل کیا ہوگی، تو بتایا جائے گا کہ نماز جھکنے کی شکل ہے، اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اس طرح سے جھکا جائے جس کو رکوع کہا جاتا ہے، ورنہ جھکنے کی شکل تو سجدہ بھی ہے۔ ہاں، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کو مان لو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے سامنے سرنڈر کرو، یہ ہے مفہوم اس کا اپنے اصلی لفظی معنی کے لحاظ سے، لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، تو کہا گیا ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ کہا گیا کہ اس طرح سے عقلی دلائل حجت دی گئی جس کا انکار وہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی وہ مان نہیں رہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس طرح کے دلائل اور حقائق کے آ جانے کے باوجود بھی پھر کس بات کو وہ مانیں گے؟ کس بات کو مانیں گے؟ اس بات کو چھپیں گے نہیں کر رہے ہیں، ہاں، اس بات کو ایمان لائیں گے۔ ایمان ہاں، اس لیے کہ وہ تو عقل جب قبول کر رہا ہے تو مان لینا چاہیے، مان نہیں رہے۔ یہ ہے اصل میں ضد اور ہٹ دھرمی، حقائق سے گریز، صداقت سے اعراض، یہ جرم ہے جو سب سے پہلا جرم بنتا ہے۔ تو اب حدیث سے مراد ہم لے لیں توحید کے دلائل یا قرآن کا پیغام، تو اب تفسیری یا تفسیر پڑھیں گے تو لکھا ہوگا حدیث سے مراد کیا ہے؟ قرآن لکھا ملے گا، اس لیے قرآن میں ہر چیز سے مٹاتی ہے۔ اور یہ بھی ہوگا کہ اوپر جتنی بحثیں آخرت کے یقین کی اور امکان کی اور اس کے عذاب اور سزا کی اور انعام کی کا تذکرہ ہے، وہ حدیث ہے جس کو سمجھایا گیا ہے دنیاوی دلائل دے کر کے، عقلی دلائل دے کر کے۔ ویسے ہی توحید کے دلائل جو بھی ہیں، تو الگ الگ جس کا ذہن جدھر گیا ہے وہ حدیث سے اس کو، ورنہ حدیث کے لفظی معنی تو بات کیا آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کس بات کو مانیں گے؟ کوئی ایسی بات نہیں بچتی ہے جو اس سے زیادہ اہم ہو کہ اس کو وہ مانیں، ہے نا، توحید سے زیادہ اہم۔
آخرت سے زیادہ اہم، اللہ کی بندگی سے زیادہ اہم کوئی اور ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اس آیت کے پڑھنے کے بعد فوری اظہار کے لیے آمنا باللہ کہتے تھے، ہم ایمان لائے، کوئی لا رہا ہے نہیں لا رہا ہے اس سے بحث نہیں، لیکن ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، آمنا باللہ۔ تو ایسے ہی کہیں کہیں جو اس طرح کے سوالیہ الفاظ ہوتے ہیں وہاں پر جواب کے لیے کچھ چیزیں سے، جیسے سورہ 3 میں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، بلا انا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں ہم اس کی گواہی دینے والوں میں سے۔ ویسے یہاں پر ہے آمنا باللہ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہاں کیوں نہیں ہم اس پر کہ تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے گواہی دینے والوں میں سے ہیں۔ لیکن صرف لوگ بلا کہہ کے رک جاتے ہیں، یا بلا و انا کہہ کے رک جاتے ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے، لیکن پوری عبارت یوں ہے۔ ہاں وہاں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، وہاں بھی وہ تو پوری جو دعا ہے وہیں سے ماخوذ ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں۔ جی ہاں تو اب جو لوگ جانتے ہیں کہتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ نہیں کہتے ہیں، جنوانا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو روایت ہے آمنا باللہ کہنے کی، یہ ترمذی کی روایت ہے، وہاں ہے۔ تو اب ان آیات سے دو حقیقتیں اور سمجھ میں آتی۔ ایک حقیقت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کسی کو سمجھانا ہو توحید، رسالت، آخرت، تو صرف ایک اینگل نہیں سمجھانا چاہیے، دونوں اینگل سمجھانا چاہیے۔ نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلے گا، ماننے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ جیسے جہنم کا عذاب اور اس کے اثرات کا ذکر ہے، ویسے ہی جنت کے انعامات اور اس کے اثرات کا ذکر ہے۔ تو جب بھی ہم دعوت پیش کریں، افہام و تفہیم کا کوئی کام کریں، تو ہمارے سامنے ترغیب اور ترہیب، تشویق اور ڈراوا دونوں پہلو ہونا چاہیے، تو بات تھوڑا سا بہتر ہوگی اور سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے کہ دنیا نقد فائدے کو زیادہ سمجھتا ہے، تو ہم لوگ بھی اپنی دعوت میں صرف دنیا میں کیا فائدہ ہوگا وہ سمجھانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کے بعد کی زندگی اس سے زیادہ اہم ہے اور اس کا فائدہ کس چیز میں ہے وہ سمجھانے کے لیے ہم لوگ زیادہ فکر مند نہیں ہوتے، جبکہ دعوت کا بیسک پہلو وہ ہے۔ پوری مکی صورتیں پڑھ ڈالیے، اس میں دنیا کے فائدے کے اشارے کم ہیں، قیامت کے وقوع اور قیامت کے انجام اور وہاں کے انعام یا وہاں کے برے نتائج کی بحث زیادہ ہے، ڈرایا زیادہ گیا ہے۔ وہاں کے انعامات کو بہترین شکل میں جس کی انسان فطری طور پہ خواہش کر سکتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہمارے دعوتی اپروچ میں یہ پہلو ابھرنا چاہیے، جو ہے قرآنی طریقہ۔ ہاں 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 انذار کا پہلو ہی زیادہ ہے۔ حضور کو جب نبوت دی گئی تو سب سے پہلے انذار ہی کہا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اتنے بگڑیں کہ پہلے ان کو ان کے انجام سے ڈراؤ، پھر اس کے بعد کچھ پائیں گے نا۔ پہلے تو بچے نا، پہلا مرحلہ بچنا ہے۔
اس کے بعد کچھ پانا ہے۔ تو ہماری دعوت جو غیر مسلموں کے لیے ہوتی ہے یا اپنوں کو بھی تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں یہ پہلو ابھرنا چاہیے، یہ پیغام آتا ہے۔ تو اگر ہم اس توازن کو قائم کریں تو ہماری بات میں وزن بھی پیدا ہوگا اور شاید لوگوں کے لیے زیادہ مؤثر ہو۔ ورنہ تو الزام لگا کر کے کہ یہ صرف سیاسی انقلاب چاہتے ہیں، صرف سیاست کی بات کرتے ہیں، ہوا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ چیز بھی مطلوب ہے، اس کے بغیر جیسا نتیجہ ہم چاہتے ہیں نہیں حاصل ہوگا، لیکن بیسک ذہن بن جائے تو اس کو کرنا آسان ہے۔ اللہ کے رسول نے مدینہ مکی زندگی میں ڈکلیئر کیا کہ ہم غلبہ چاہتے ہیں، لیکن زیادہ چرچا اس کا نہیں تھا۔ زیادہ چرچا توحید، رسالت، آخرت کو منوانے کا تھا، عقائد کو منوانے کا تھا، اساسیات اور نظریات کو منوانے کا تھا۔ اس کے بعد اس کی بیس پہ جو تعمیر ہوگی وہ تو ہوگی۔ تو یہ وہ دو خاص سوال اس میں یہ ہے کہ تباہی ہے منتظم بار بار کیوں دے رہا ہے، کتنی بار کر رہا ہے، ہاں بار بار ایک دو دفعہ کافی کی بات۔ ہاں، ایک دو دفعہ کافی تھی بات۔ اچھا، آپ تو جب گئے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے یا اسکول میں گئے تھے نا، تو الف با تا سا کتنی مرتبہ پڑھوایا گیا تھا آپ کو؟ ہے نا؟ کئی بار پڑھا ہاں؟ کئی بار پڑھا یاد نہیں ہوگا کتنی مرتبہ پڑھایا گیا ہو، کیوں اتنی بار پڑھایا گیا؟ ویسے ہی جو گنتیاں آپ کو پڑھوائی گئیں، پہاڑے پڑھوائے گئے، 2 ایکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، کتنی مرتبہ پڑھایا گیا؟ یاد ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بیس ہوتی ہے نا، اس کا جڑ پکڑنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اگر جڑ نہیں پکڑے تو باقی چیز آپ لاکھ اس کو بتاتے رہیے، وہ آئے گی ہی نہیں اسے۔ جب تک 1 2 3 اور پہاڑا نہیں آئے گا، کوئی میتھ نہیں آئے گا آپ کو۔ جب تک الف با تا سا نہیں آئے گا، کوئی لینگویج نہیں آئے گی۔ بغیر الف با تا سا پڑھے کون لینگویج سیکھ سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں جو بیسک چیز ہے، اس کو جمانے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کو ذہنوں میں پیوست کرنے کے لیے اس کی تکرار ہوتی ہے بار بار۔ اور جو چیز 1 2 بار بتا کر کے گزر جانے کی ہے، ٹھیک ہے، 1 2 بار بتا کے گزر جاتے ہیں، لیکن جس چیز کو لامحالہ پکڑ کے بیٹھنا ہے، اس میں کسی ڈھیل کی یا کسی کمی کی گنجائش نہیں، اس کو ایسے ہی زبردستی جمایا جاتا ہے۔ چلیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔